بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، موضوع تو ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان۔ باقی چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، اگرچہ کچھ الگ سے واقعات بھی ہو رہے ہیں، لیکن زیادہ تر خبروں کا تعلق انہی سے ہے۔ اور پرویز الہی اس لیے جیل میں ہیں، وہ عمران خان کے حامی ہیں۔ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ، اس کی کچھ تفصیل تھوڑی سی عرض کرتا ہوں۔ وہ اس لیے بن رہا ہے کہ عمران خان کو ہرانا ہے۔ شیر افضل کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اس لیے تجویز کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ نواز شریف کا مستقبل پہ اس لیے بحث ہو رہی ہے کہ وہ عمران خان کے حریف ہیں، تھکے ماندے درماندہ حریف۔ باقی وہ ایران اسرائیل جنگ کا معاملہ ہے، جو جنگ ہے بھی اور جنگ نہیں بھی ہے۔ نہ ایران تسلیم کر رہا ہے کہ کوئی حملہ ہوا ہے، نہ اسرائیل اعلان کر رہا ہے، اور دوسرے ذرائع خبریں دے رہے ہیں جاپانیوں پہ حملہ ہوا ہے، اور اس کی تو معلوم ہو ہی گیا کہ کس نے کیا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ صورتحال میں بتدریج تبدیلی آ رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ رانا ثناء اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، جاوید لطیف کا بھی کرتے تھے، اور بھی بہت سے لوگوں کا کرتے تھے، لیکن اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ 6 ججوں کے خط کے بعد عدلیہ سے اور بھی خبریں آ رہی ہیں۔ مثلاً پرویز الہی صاحب کے معاملے میں آج یہ کہا گیا کہ 78 سال کا آدمی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے ساتھ طبی معائنہ کریں اور فلاں دن تک اطلاع دیں۔ مثلاً جج جو ہیں احتساب جج ناصر جاوید صاحب نے کہا یہ دیواریں کیوں بنائی ہیں، دیواریں گراؤ، اور جب تک یہ دیواریں نہیں گراؤ گے 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت کے والے کیس کی سماعت نہیں ہوگی القادری یونیورسٹی کی۔ اور یہ کیا سارائی ہو رہی ہے کہ کتنا عرصہ جیل میں رکھیں گے عمران خان کو۔ ظاہر ہے کہ بہت دن تو نہیں رکھ سکتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب لوگ تھک جاتے ہیں، اور تھکاوٹ کے آثار تو نظر آ ہی رہے ہیں۔ عمران خان کی اخبار نویسوں سے کچھ گفتگو، جج صاحب سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، گوہر علی خان سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ترتیب کس کے حساب سے ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ گوہر علی خان صاحب نے کہا، اس میں آج کوئی بہت ترتیب تو نہیں ہو سکے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری صحت بہت اچھی نہیں، الحمدللہ کام کاج سارا کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی چھوٹا سا پرابلم ہے، بتدریج ہی سالو ہوگا۔ وہ گوہر علی خان نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جن سے عمران خان کو توقعات تھیں، مگر وہ پوری نہیں ہوئی، پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، عمران خان کا نام ہی نہیں رہتے۔ تو عامر کیانی سے تعلق توقعات تھیں، یہ عامر خان خاکوانی سے توقعات رکھنا تو ایسے ہی جیسے مرغے سے توقع رکھی جائے کہ وہ انڈا دے گا۔ اسی طرح عمران اسماعیل، انہوں نے کہا ان کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتے، تو عمران اسماعیل تو پہلے دن سے معلوم تھا کہ لاوالی آدمی ہے۔ بالکل مجھے یاد ہے کہ شروع کے دن تھے عمران خان کی مقبولیت شروع ہو رہی تھی، تو دنیا ٹی وی کے ساتھ ان کا ایک معاملہ طے ہوا کہ وہ 8 لیکچر دیں گے، تو اس سے انہیں بہت فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ ظاہر ہے عمران خان کو، چینل کو تو فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ عمران خان بہرحال جب ابھی مقبولیت کی ابتدا میں بھی تھی تب بھی ان کی بات تو سب سے زیادہ سنی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ ٹھوس بات کرتے تھے۔ تو عمران اسماعیل نے اسے سبوٹاج کر دیا۔ وہ کبھی کبھی کہانی پوری تفصیل سے آپ کو سناؤں گا۔ اور مطلب یہ وہ لوگ تھے جو پارٹی کو نقصان پہنچاتے تھے، کچھ لوگ تھے جو فائدہ پہنچاتے تھے، کچھ لوگ تھے جو کچھ فائدہ اور کچھ نقصان پہنچاتے تھے، اور ورکر جو ہے وہ بے پناہ مخلص ہے، اور ووٹر ان کے ساتھ پوری طرح جڑا ہوا ہے۔ مثلاً فواد چودھری کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا ظلم ہوا ہے، تو ظاہر ہے فواد چودھری نے بڑا دباؤ برداشت کیا، اس کی توقع نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ انہیں واپس لیا جا سکتا ہے، لے لیا جائے گا میرا خیال ہے۔
اور ان کی حمایت سے وہ الیکشن لڑیں گے، تو عام حالات میں تو ان کو کوئی ووٹ نہیں ہے، لیکن وہ 2/3 ووٹ لے سکتے۔ شیخ رشید کے بارے میں بھی وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنا شیخ صاحب جب کسی پاپولر پارٹی سے الیکشن لڑیں تو اپنے حریف کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے، اور جب وہ تنہا الیکشن لڑے تو ان کی یہی 10-12 ہزار ووٹ ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی دلچسپ وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب ووٹر کے سامنے تو مؤدبانہ جھکتے ہیں، ترقیاتی کام بھی کرتے ہیں، لیکن اب ترقیاتی کاموں کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہے، مگر وہ شہر پنڈی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ مثلا یہ رنگ روڈ کا اب جا کے منصوبہ بنا ہے، اور پنڈی دنیا کا واحد شہر ہے، اور اسلام آباد بھی، جن کی کوئی رنگ روڈ تو کیا بائی پاس بھی نہیں ہے۔ اپنے حلقے کے بارے میں سوچتے ہیں، جس وزارت میں جاتے ہیں ٹھوس دیتے آدمی۔ ریلوے میں گئے سینکڑوں آدمی ٹھوس دیے، ریڈیو ٹیلی ویژن میں گئے سینکڑوں آدمی ٹھوس دیے، مین پاور میں گئے اس کا سارا فنڈ پنڈی شہر پہ لگا دیا۔ مطلب جن ووٹر کے سامنے تو کے لیے تو ہر وقت حاضر رہتے ہیں، لیکن جن سے وہ ناخوش ہوں ان سے صرف ناخوش نہیں ہوتے ہیں، ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، اسٹریٹ سمارٹ ہیں، عملی آدمی بہت زیادہ ہیں، مینٹلی ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، محنتی بہت ہیں، اور سارا وقت سیاست کو دیتے ہیں، اور ہمہ وقت اس میں لگے رہتے ہیں، رسک بھی لیتے ہیں۔ لیکن ان کا موقف یہ تھا، جس وجہ سے پارٹی کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، کہ فوج کے ساتھ تصادم، عسکری قیادت کے ساتھ تصادم مول نہیں لینا چاہیے۔ اور جہاں تک میری معلومات ہیں 9 فروری کے بعد یہ موقف جو ہے وہ ان کا بھی تھا، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کا بھی، اور بیرسٹر گور علی خان کا بھی، اور یہ ٹھیک موقف تھا۔ مطلب یہ تلخی کم کرنی چاہیے۔ میدان جنگ میں جب آپ کھڑے ہوں تو بہت سے محاذ نہیں کھولے جاتے، یہ حکمت کی بات ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہ سادہ سی بات تھی، اس پہ غور کرنا چاہیے تھا۔ شہباز شریف کیا باڑ جھونکیں گے، اور محترمہ مریم نواز کیا کر لیں گی، اور سندھ میں رشوت کا ریٹ 35% سے شروع ہوتا ہے، اور بلوچستان منقسم ہے اور ہمیشہ منقسم ہی رہے گا، تو یہ کتنے دن حکومت چلے گی؟ اب نواز شریف صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس طرح کر رہے ہیں جیسے وہ ایک طالب علم دیر سے پہنچا تو اسکول ماسٹر نے پوچھا، ان استاد نے پوچھا کہ بھائی تم دیر سے کیوں آئے؟ اس نے کہا جی آپ کو بتائے بارش ہوئی تھی، میں 1 قدم آگے رکھتا تھا تو 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا جب 1 قدم رکھنے سے 2 قدم پیچھے پھسل جاتے تھے پھر تو تمہیں گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنا منہ گھر کی طرف کر لیا تھا، تو 1 قدم گھر کی طرف رکھتا تھا 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا، اس طرح تاخیر سے پہنچا مگر پہنچ گیا۔ جو آدمی 1 سال میں بیانیہ نہیں بنا سکا، جو آدمی تندوروں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ 16 روپے کی کر دو، 15 روپے اور 15 پیسے اس کی کاسٹ ہے، جو گندم اس کو مل رہی ہے، گندم سستی ضرور ہو گئی ہے، لیکن تندورچی کو تو ابھی اس بھاؤ نہیں مل رہی۔ تندورچی سے جا کے مارکیٹ سے گندم خرید کے نہیں لا سکتا، وہ تو کوئی یعنی ایسا ہو کہ 20 30 40 تندورچی ملیں، اگر ان کے پاس وسائل ہوں یا حکومت ان کو پیسے دے، اس کو تو ایک سسٹم بنانا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 4 روپے سستی روٹی سے 900 روپے کلو کی مرغی کھانے میں کیسا مزہ ہے؟ یعنی وہ جو مافیا ہے مرغیوں کا، جس میں شریف خاندان کے لوگ بھی کہا جاتا ہے کہ شامل ہیں، حمزہ صاحب، وہ کنٹرول شیڈ انہوں نے بنا لیے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، اور ڈیلرز کی طرح کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بڑے جو یعنی وہ ہیں مارکیٹ کے سپلائر۔ تو جس طرح یہ پراپرٹی میں ملک ریاض اور اس کے رشتہ دار کرتے ہیں، یہ نیک بخت میرے خاندان کی ساری برسوں کی کمائی کھا گئے، اور ملک صاحب مجھے فون کرتے رہتا 8 دن پہلے، تو میں نے سنا ہی نہیں، سن کے کیا کریں گے؟ جھوٹ بولتے ہیں، چکمہ دیتے ہیں، پیسے 20 30 ہزار روپے جمع کرتے ہیں، ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ ملک صاحب تو خیر آج کل اور وجہ سے پرابلم میں ہے، اس کی وجہ وہ نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری خاندان ان کے ساتھ ہے، زرداری خاندان ان کے ساتھ ہے، نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور ملک کے ہر بار رسوخ آدمی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور حصے دار ہیں ان کے زرداری صاحب تو باقاعدہ. خیر تو وہ تو اب آج کل اور وجہ سے پرابلم میں ہے نا، ورنہ تو جہاں تک لوگوں کو جیبیں کاٹنے کا تعلق ہے اس میں تو کبھی کسی کو حکمران طبقے کے کسی شخص کو اعتراض تھا ہی نہیں. ریٹائرڈ جنرل ان کے نوکر ہیں، اخبار میں بھی بتیرے ہیں، اور دانشوری بھی بتیرے ہیں، اور وکیلوں کے بعد لیڈر بھی ہیں. وہ تو پوری کتاب ان پہ لکھنی چاہیے. خیر لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. تو شیخ رشید کو سراہتے ہیں وہ، اور میرا خیال ہے کہ سراہنے کی وجہ یہ ہے عمران خان صاحب کہ وہ بہرحال بڑے جوش و جذبے کے ساتھ عمران خان کے مخالفین کی مذمت کرتے ہیں. زور بیان بہت ہے ان میں، اگرچہ بازاری زبانی بولتے ہیں. جب نواز شریف کے ساتھ تھے تو اسی طرح عمران خان کی مذمت کرتے تھے، جب مشرف کے ساتھ تھے تو مشرف کے مخالفین کی مذمت کرتے تھے. فکر تو انہیں اپنی ذات گرامی ہی کی ہے، لیکن بہرحال وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسٹ ہیں اور کسی کام آ سکتے ہیں. ابھی ان کا عمران خان کا ذکر رہے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی دوسری خبریں آپ سن لیں جو اہم ہیں. مثلا جاپانیوں کی گاڑی پہ حملہ ہوا. دہشت گرد جو ہیں ان کے پاس سے 6 دستی بم نکلے ہیں، MG رائفلیں نکلی ہیں، پٹرول کی 2 بوتلیں نکلی ہیں. وہ موٹر سائیکل پہ آئے اور کھڑے رہے لانڈی میں کے قریب مانسیرا کالونی میں، اور 2 آدمی تھے. ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے، سہیل احمد ولد عبد الحمید، اور دوسرا آدمی جو ہے اس نے خود کو اڑا لیا. وہ گارڈ نے جب فائرنگ کی تو ایک مارا گیا اور دوسرے نے خود کو اڑا لیا. اور گوادر کے قریب ایک جگہ ہے، اس سے ان کا تعلق ہے. اب اس میں بظاہر تو ہمارا یہ تاثر تھا کہ TTP ملوث ہے، تحریک طالبان پاکستان، اور وہ اس نے اپنی جڑیں وہاں بنا لی ہیں، یا بلوچستان کا کوئی گروہ دہشت گرد ملوث ہو سکتا ہے جنہیں بھارتی امداد حاصل ہے. $500 ملین خرچ کرتا ہے انڈیا بار بار. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ممکن اب یہ رقم بڑھ چکی ہو، یہ تو 3 سال پہلے میں نے پتہ کیا تھا. لیکن چین یہ سمجھتا ہے کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. اپنا جو چینیوں پہ حملے ہوتے ہیں، تو جو جاپانیوں پہ حملے ہوئے تو اس کی الگ بحث ہے، چین والی میں الگ بات کرتا ہوں. تو بہرحال یہ انڈیا ہو سکتا ہے، اور کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. خیر یہ تو تحقیقات سے متعین ہوگا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستانی معیشت سنبھلنے نہ پائے. یہ ایجنڈا ہے انڈیا کا، جس سے اس مہینے تجارت 48% بڑھ گئی ہے، بلکہ درآمدات کہا جاتا ہے کہ 48% بڑھ گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب مرے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی، اور میاں منشا بھی، اور سب لوگ یہ کہ انڈیا سے تجارت ہونی چاہیے. وہ آپ کے دہشت گردی کراتا رہے گا، آپ کی معیشت کو سنبھلنے نہیں دے گا، وہ آپ کے خلاف دنیا بھر میں پراپیگنڈا کرتا رہے گا. اور اس نے آدمی بھیجے ہیں اسرائیل میں اپنا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. لیکن آپ کو چونکہ اقتدار عزیز ہے، روپیہ عزیز ہے، تو اس لیے بہرحال آپ تو گن گائیں گے. اچھا وہ بیچ میں غلطی سے میں نے ذکر شروع کر دیا تھا، لیکن اب میں اس کا مکمل کر لوں. چینیوں پہ 6 حملے ہوئے ہیں، اور 15 چینی انجینئر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ TTP ہے، فلاں ہے، لیکن چینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ پاکستان اسلامک موومنٹ ہے. اب یہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تو تحقیقات ہو، اور اگر ہے تو ظاہر ہے وہ افغانستان میں پناہ گزین ہوں گے نا، اور اگر یہاں ہیں تو یہاں ان کا سراغ لگایا جانا چاہیے. تو ہم اس کے اہل ہیں. چین اور پاکستان کو مل کے افغان انتظامیہ سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو امن چاہیے تو امن تو کسی ایک ملک میں نہیں ہو سکتا. امن تو ہوتا ہے تو پورے خطے میں ہوتا ہے.
اور یہ ٹی ٹی پی والوں سے اسلحہ رکھوائیں، اور یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان پہ حکومت کرنے کا، وہ تو ظاہر ہے کبھی پورا ہو سکتا ہی نہیں ہے کسی مذہبی طبقے کو، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے فرقے کو، تو اور وہ بھی مسلح لوگوں کو اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والوں کو اقتدار تو ملنے سے رہا، ان کے ساتھ بات کریں اور باقی جو ضروری اقدامات ہیں وہ کریں۔ اور یہ جو پیٹرولنگ کا آئیڈیا تھا کہ خاردار تار لگائی جائے، پیٹرولنگ کی جائے، اس میں ہمیشہ زیرو ٹالرنس اختیار کرنی پڑتی ہے، معافی نہیں دی جاتی، یعنی مذاکرات کرتے رہیں افغانستان کے ساتھ بھی، باقی بھی جس کے ساتھ کرنے ہوں وہ کرتے رہیں، لیکن بنیادی کمزوری ہماری یہ ہے کہ امریکہ سے ہم امید رکھتے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے بھارت کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھو، اس تضاد کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ 18 لاکھ نادہندگان ہیں ٹیکس کے، ایف بی آر کے پاس فہرست ہے، وہ آپ نے کرنی نہیں ہے، سول سروس کو آپ نے ٹھیک کرنا نہیں ہے، سیاست آپ نے ٹھیک کرنی نہیں ہے، ایف بی آر میں 22,000 رشوت خور ہیں جو ہیں بیٹھے ہوئے، ان کا علاج آپ نے کرنا نہیں ہے، پولیس کو آپ نے پولیٹیکلی استعمال کرنا ہے، سیاسی استحکام آپ نے پیدا نہیں کرنا، تو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ پاکستان کا میں قسم کھا کے کہتا ہوں وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، بد انتظامی کا مسئلہ ہے۔ $17 بلین کی مراعات ہے حکمران طبقے کے لیے، زرعی ٹیکس لیا نہیں جاتا، دکاندار جو 30 سے 40 لاکھ دکاندار میں سے 30,000 ٹیکس دیتے ہیں، وہ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ جب آپ نے وہ کام ہی نہیں کرنا، آپ نے پگڈنڈیوں پہ چلنا ہے اور شاہراہ پہ نہیں چلنا، تو حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگرچہ بتدریج ہی ٹھیک ہوتے ہیں، راتوں رات تو کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ عمران خان صاحب سے کہا جج نے، ناصر جاوید صاحب نے، کہ پریس کانفرنس سے گریز کریں، دیواریں توڑنے کا تو انہوں نے حکم دیا، تو عمران خان نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے بارے میں چیزیں چھپ جاتی ہیں اور غلط چیزیں مجھ سے منسوب کر دی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے بعد کر لیا کریں، سماعت کے بعد بات کر لیا کریں، یعنی لہجہ تو ان کا نرم ہی تھا، اور ظاہر ہے اخبار نویسوں کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے کہا ہے آج کہ ہمیں کوئی اجازت نہیں ملی اور اتنے فاصلے پر بٹھایا گیا کہ کوئی سنائی نہیں دیا، تو انہیں وہاں بلانے کی اور لے جانے کی ضرورت ہی ہے جب یہ تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ انصاف کرنا ہی نہیں ہے، یعنی ملک کی 70% آبادی کے ساتھ انصاف کرنا ہی نہیں ہے، تو ان کو کرنے دیں، ان کی آئینی طریقے سے مزاحمت کرتے رہیں، اور یہ کب تک یہ سب کچھ کرتے رہیں گے؟ ظاہر ہے یہ تھک جائیں گے۔ ابھی یہ گندم کا کرائسس ہوا، ابھی میں نے گاؤں میں فون کر کے پوچھا ہے وہ گندم کیا ہے، تو تھوڑی سی ہماری بھی زرعی زمین ہے، تو گندم کا ریٹ کیا پتہ چلا 2800 روپے آڑتی کہہ رہے ہیں لے لو، 3900 کہاں 2800 کہاں، تو نا مقبول تو یہ حکومت پہلے ہی تھی، تو 40-50% آبادی جو ہے، ویسے تو انڈائریکٹلی بہت سے لوگ بھی، فلور مل والے بھی اور آٹے کے خریدار تو پھر سارے ہی ہیں، 100% آبادی آٹا ہی کھاتی ہے، تو یعنی یہ عمران خان کے ووٹ تو صرف گندم سے ہی 2-4% اور بڑھ جائیں گے، اور لوگ جو ہیں پہلے تو مخالفت کرتے تھے، پھر جناب اپنا بہت سخت باتیں کرنے لگے، پھر گالیاں دینے لگے جو نہیں دینی چاہیے، گالیوں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، بلکہ گالیاں دینے سے غصہ اتر جاتا ہے، کیتھارسس ہوتا ہے، عمل کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے اپنی انرجی کو۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نہیں پہنچے ہاسپٹل، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو میں نے پوچھا ہے، جیسے ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا بھی ہے کہ بھائی ان کا معائنہ کرائیں، زندگی ان کی خطرے میں ہے، سیریسلی میں کہہ رہا ہوں، میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، مجھے چودھری پرویز الہی سے کوئی ذاتی ہمدردی نہیں، سوائے اس کے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ مزے 78 برس کے ہیں، جج صاحب نے بھی کہا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک آدمی جس کی 78 برس کی عمر میں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، کیا دل ان کے پتھر ہو گئے ہیں؟ ان کو اندازہ نہیں ہے ہر حکمران جو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ قائد اعظم کے بعد لیاقت علی تو خیر شہید ہو گیا، قائد اعظم کے بعد کون آبرو مندی کے ساتھ گیا ہے؟ تو یہ ان کے ساتھ اب کچھ تو اسی دنیا میں ہوگا، اور انسانوں کو پہ ظلم کرنے والوں کو اللہ معاف تو نہیں کیا کرتا،
رسوا تو نہیں کرتا. الطاف حسین بھی بے تاج بادشاہ بنے ہوئے تھے, اب کس حال میں ہیں, اور باقی لوگ بھی کس حال میں ہیں, اور نواز شریف کی کیا حالت ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. تو باقی اللہ کے پاس بھی جانا ہے. اگر جن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے تو پھر اعمال نامے کہاں دیے جائیں گے, ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید کی آیات سے یہ تاثر میں نے لیا ہے کہ اللہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا ان کی طرف جو اس کی مخلوق پر ظلم کرتے رہے. نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ کوئی مستقبل نہیں. نواز شریف کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا ایسی ایک بحث ہو رہی ہے, جو آدمی سال بھر میں کچھ نہیں کر سکا وہ اب کیا کر لے گا. ایک تو وہ انہیں 4-5 گھنٹے تو چاہیے اس کام کے لیے, کچھ ناشتے کے لیے پون گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ چاہیے کم از کم, آدھا پونا گھنٹہ لنچ کے لیے چاہیے, پھر لنچ اور ڈنر کے درمیان کچھ کھانے کے لیے چاہیے, پھر ڈنر پہ انہیں 2-3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. میں بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. وہ آہستہ آہستہ کھانا کھاتے رہتے ہیں, پھر وہ اپنا وہ سنتے ہیں, اپنا گفتگو لوگوں سے سنتے ہیں, لطائف سنتے ہیں, شعر سنتے ہیں, پھر انہوں نے ٹی وی کے مزاحیہ پروگرام دیکھنے ہوتے ہیں, پھر ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں, اور 5 انہیں بیماریاں ہیں. اب تفصیل میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, اور 6ٹھی اب لاحق ہو گئے ڈپریشن کی. اور خواہش ان کی یہ تھی کہ حکومت نہ لی جائے, اور ایک اطلاع کا مطابق تو شہباز شریف کی بھی یہی تھی, لیکن پھنس گئے ہیں. اب کیا کریں؟ ان کا تو یہ خیال تھا کہ وہ آئیں گے اور لوگوں کو ہموار کر لیں گے. ہموار وہ کس چیز سے کریں گے؟ لوگوں نے تو ان کا تاثر یہ ہو گیا کہ بڑے بزدل آدمی ہیں اور کرتے کراتے کچھ ہے نہیں, اور جب اور کھربوں روپے بنائے ہیں, اپنے مقدمات ختم کرا لیے ہیں, اور جو 2 سال شہباز شریف صاحب نے حکومت کی ہے اس کے بعد ان کا کیا چانس رہ جاتا ہے جی؟ آئی ایم ایف نے پاکستان کا نام افغانستان, عراق, سوڈان, صومالیہ اور شام کے ساتھ جنگ زدہ ملکوں میں کر دیا. یہ جناب والا صورتحال ہے. اور اس آئی ایم ایف سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. وہی بار بار غالب کا شعر یاد آتا ہے کہ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. وہ جیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں نواز شریف کے ایک نوکر نے کہا کہ 9 مئی کو تاریخ سے بلایا نہیں جائے گا. اور اس پر وہاں انہوں نے کہا جو صاحب دوسرے بیٹھے تھے کہ ہم دہشت گرد تھے, اگر ہم ایسے ہی دہشت گرد تھے تو 2/3 سیٹیں ہم نے کیسے جیت لی. اس پہ وہ پھیکے سے منہ سے اس نے کہا نوکر نے کہ یہ تو آپ کا موقف ہے, یہ آپ کا موقف ہے, اس کا موقف ہے, یہ ساری دنیا کا موقف ہے, ساری دنیا جانتی ہے. فارم 45 جو ہے وہ اپنا چھاپ دے نا سارے, اور ایک غیر جانبدار کمیشن بنا دے, سپریم کورٹ بنا دے, کوئی بنا دے جس میں لوگوں کو اعتماد ہو, تو 2/3 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. اور اس کا ثبوت یہ کہ 2022 میں جیتی جب پولنگ میں مداخلت نہیں ہوئی, تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ کیسے, یہ ذہنی اور جسمانی افواج زرداری, اور نواز شریف صاحب جو ہے یہ کیسے پالیٹکس میں سروائیو کر سکتے ہیں؟ جب اکثریت اس طرح توئی جاتی ہے, جب اللہ تعالیٰ دلوں میں کسی کی محبت ڈال دیتا ہے تو محبت نکل کیسے سکتی ہے؟ یہ انسانوں کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ اللہ تو ہے نہیں نا ہمارے کسی تجزیے میں, روز میں یاد دلاتا ہوں. تو جناب والا شیر افضل صاحب جو ہیں, یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ بھائی وہ اتنے کنٹروورشل بھی ہیں اور وہ اپنا ایسے عجیب و غریب بیانات بھی دیتے ہیں, مگر یہ کہ خود گوہر علی خان نے کہا کہ وہ اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. ویسے اس کے لیے موضوع ترین آدمی وہی ہیں, اس لیے کہ حساب کرنے کے لیے تو ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. معاف تو وہ کرتے نہیں. دیکھیے یہ وداؤٹ اینی پریجڈس آبویسلی پشتونوں کا خاص مزاج ہے. پشتون جو ہیں وہ مخالفین کو اور خاص طور پر غیر ملکیوں کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں,
سخت جان ہیں، مذہبی ہیں، اور ہمیشہ سے ہیں۔ 3000 برس پہلے بخت نصر کے زمانے میں جب وہ یہاں آئے تھے تو وہ صاحب ایمان تھے، حضرت موسیٰ کے امتی تھے، پھر تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر اور عین بلاغ کیا، کوئی پشتون آپ کو غیر مسلم نہیں ملے گا، اور ٹف ہیں، بہت سخت جان ہیں اور شکی ہیں، اور جیسا محمود اچکزئی نے کہا تھا بھولتے بالکل نہیں ہیں اور معاف بھی نہیں کرتے۔ معاف تو ویسے کرنا چاہیے کرنا چاہیے، بہت اتنا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو انڈیویجول معاملات میں ہوتا ہے۔ جب آپ سیٹیں ہتھیار لیں گے تو جیسے محمود اچکزئی نے کہا تھا کہ میرے گھر پہ آپ حملہ کریں اور گھر کی خواتین کی توہین کریں، مطلب انہوں اپنے گھر کی شاید بات نہیں کر رہے تھے، گھروں کی، اور اس کے بعد ڈھول بجائیں اور کہیں میں اس پہ ناچوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اتنے مقبول ہیں عمران خان کہ کوئی اس کا علاج ہو سکتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کا تدارک ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سادہ سا لڑکا باولپور کا، وہ اپنا میرے لیے ملک شیک کا گلاس لایا، تو میں نے اس کو ٹیلی فون کرنے کے لیے فون کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ جو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ جہاں جائیں، جس گلی میں جائیں، جس شہر میں جائیں، تو ہر جگہ عمران خان کے حامیوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی اکثریت کو بھی اس طرح دبایا جا سکتا ہے، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف ایک صورت میں عمران خان مقبول ہو سکتے ہیں، انہیں حکومت دے دی جائے، وہ پرفارم نہ کر سکے، لیکن اس میں خطرہ تو ہے پوشیدہ کہ وہ اگر پرفارم ہی کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہی ہوگا کہ ان کو نکالا گیا پچھلی دفعہ تو ان کے حامی پہلے ان کے مقابلے میں نکلے، باقی کام جو ہے شہباز شریف صاحب نے کر دیا۔ لاہور کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ ہے، شام 6 بجے ایک کشمیر پارک میں ایک جناب والا، وہ جو شادی بیاہ کے لیے بنائی جاتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ہال مارکی، وہاں لوگوں کو جمع کیا گیا تھا۔ اسے کچھ ساؤنڈ بائٹس بھی آپ سن لیں گے سوشل میڈیا پہ، اب میں تو میرے پاس ہیں مگر میں نہیں چلنا چاہتا، اس لیے کہ وہ فلو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور سرکاری اہلکاروں سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر، خط قیامت آ جائے، ایم این اے اور ایم پی ایک سیٹ لاہور سے نہیں جیتنے دینی۔ جب یہاں نہیں جیتنے دینی تو باقی کسی جگہ پہ کیوں جیتنے دیں گے؟ کچھ کھچڑی پک رہی ہے اپنا سپریم کورٹ میں، اور وہی پکا رہا ہے جو پکا سکتا ہے، مگر افسوس کی تفصیل نہیں بتا سکتا، جان ہے تو جان ہے، اور ویسے بھی قبل از وقت تو کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، کچھ خبریں آپ جلد سن لیں گے۔ وہ جو اہم ترین موضوع تھا وہ تو رہ ہی گیا، تو وہ یہ ہے کہ جو جنگ ہے اس کی، اسرائیل کی اور ایران کی، جو صبح سے خبریں آ رہی ہیں، ایک ایک خبر دیکھی، ایک ایک تفصیل دیکھی۔ دیکھیے بات یہ ہے، نہ ایران مانتا ہے کوئی حملہ ہوا ہے، وہ زیادہ یہ ایرانی ذرائع سے خبر آئی ہے کہ 3 ڈرون تھے وہ گرا دیے، اور نہ اسرائیل اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ یہ وہ نریندر مودی نے نہیں کی تھی سرجیکل اسٹرائکس، جس میں ایک درخت شہید ہو گیا تھا اور ایک کوا مر گیا تھا، یہ اس سے کچھ ذرا بڑی چیز ہے۔ یعنی وہ نیتن یاہو چونکہ بالکل ہی مجبور تھا بیچارہ اپنے حامیوں کے ہاتھوں، تو میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ بے ضرر سے حملہ کر دے۔ ایرانیوں نے بھی ظاہر ہے اسی طرح کا حملہ کیا تھا، لیکن ایک فرق ہے ایرانیوں کے ان کے حملے میں۔ ایران کے حملے کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اتنا بڑا انیشیٹو لے سکتا ہے، نصف صدی میں کسی نے یہ جرات نہیں کی، اور انہوں نے مطلب یہ پہلے سے اطلاع تو دے دی، اس لیے کہ بڑی جنگ نہیں چاہتے، نہ خطے کے ممالک چاہتے ہیں، نہ امریکہ چاہتا ہے، نہ روس چاہتا ہے، نہ چین چاہتا ہے، تو ظاہر ہے دنیا جو ہے جنگ سے خوف زدہ ہے، دنیا 2 عالمگیر جنگوں کا تجربہ کر چکی ہے،
اور تیسری عالمگیر کی جنگ بالکل نہیں چاہتی. اور 3 ملکوں نے اپنا تعلقات ان سے منقطع کر لیے تھے، اب کویت نے بھی کر لیے ہیں، اور الجزائر بھی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور مالدیپ نے نکال دیا ہے اپنا وہ اسرائیلی ان کے جو وہاں ٹورسٹ موجود تھے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران نورہ کشتی کر رہا ہے. اچھا بیچ میں ایک بات سن لیں، وہ جو منافق ہے اینٹنی وہ بلنکن امریکی وزیر خارجہ، وہ کہتا ہے وہ 7 ملکوں جو کانفرنس تھی 7G کی کہ ہم تو جارحیت میں شریک نہیں تھے. آپ جارحیت میں شریک نہیں تھے، اور شریک کون تھا؟ اسرائیل کو پالتا کون ہے؟ $3.5 بلین کی سالانہ مدد کون دیتا ہے؟ اسلحہ کون فراہم کرتا ہے؟ اور آپ کا وزیر خارجہ ہسٹیریا کے کیوں شکار ہو کے کہہ رہا تھا ہم مت کریں گے؟ اور آپ کے صدر نے یہ کیوں کہا؟ اور آپ قراردادیں کیوں ویٹو کرتے رہے؟ عالم اسلام کی، صرف پاکستان نہیں، عالم اسلام کی نجات اس میں ہے کہ امریکہ سے جان چھڑائے. آنے والے دن امریکہ کے نہیں ہیں. سب سے بہترین پالیسی تو غیر جانبداری ہے جو عمران خان اختیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی جرم میں تو وہ ایران کے ساتھ تعلقات جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا بہتر بنانے کی کوشش ہوئے. عربوں کی مخالفت میں نہیں، بس ایران سے بھی تعلقات ہو، عربوں سے بھی ہو. سعودی عرب کے حق میں کل عمران خان نے بات کی ہے. اور امریکہ سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، برطانیہ سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. لیکن یہ ہے کہ غیر جانبدار، مگر غیر جانبدار ہونے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے نا. اور اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو نواز شریف کی پارٹی اور زرداری کی پارٹی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ قانون کے بل پر ہوتا ہے، وہ سول اداروں کے بل پہ ہوتا ہے. ٹیکس کلیکشن پوری ہونی چاہیے، پولیس ٹھیک ہونی چاہیے، عدلیہ ٹھیک ہونی چاہیے، فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. اپنا کام کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خارجہ پالیسی میں اور دفاعی پالیسی میں اس کا عمل دخل نہ ہو. ان پٹ ساری دنیا میں لیا جاتا ہے. ہم آہنگی ہونی چاہیے، مشین کے سارے پرزوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے تو تبھی کام چلتا ہے. اور تنہا فوج ذمہ دار نہیں ہے. آپ جتنا مرضی مجھ سے ناراض جس میں ہونا ہوتا رہے، جب خلا پیدا ہوگا، جب آپ طاقت سے حکومت کریں گے بجائے قانون کے، طاقت سے حکومت کی نا نواز شریف نے، محترمہ نے، بلکہ محترمہ تو قدر ان سے بہتر ہی تھی، اور بھٹو صاحب نے، اور جناب آصف علی زرداری نے من مانی کی نا، ملک کو بیچ ہی ڈالا. تقریباً اتنے قرضے لے لیے ہیں. اور وہ جو روپیہ جو غیر ملکی قرضے لیے وہ کہاں گیا؟ وہ ان منصوبوں میں تو نہیں لگا جن سے ملازمتیں پیدا ہوتی، روزگار پیدا ہوتا، انڈسٹری ترقی کرتی، آئی ٹی ترقی کرتی، الیکٹرانکس ترقی کرتے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جاتے. اگر فوج یہ سارے ہنر اپنے لوگوں کو سکھا سکتی ہے تو سیولین کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ وہ سیولین وہی ہے نا جو فوجی ہیں. ایک بھائی فوج میں جاتا ہے، ایک بھائی دکان کھولتا ہے، ایک آدمی کرکٹ کھیلتا ہے، ایک آدمی اخبار میں جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ انجینئر بنتا ہے، تو ایک آدمی سول سروس میں جاتا ہے، ایک آدمی پولیس میں جاتا ہے. تو سول ادارے جب تک نہیں مضبوط کریں گے. آخری بات یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایران نے نورہ کشتی کی، ایران نے نورہ کشتی کی. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ایران نے اگر نورہ کشتی کی ہے تو سعودی عرب بھی کر کے دکھا دے، جس کے پاس ایران سے کئی گنا زیادہ اسلحہ، کئی گنا. اتنا ہے کہ مینٹیننس نہیں کر سکتے، جالے لگے ہوتے ہیں. پاکستان سے لوگ جاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں صفائی اس کی. اور مصر کر لے جس کی اتنی بڑی فوج ہے، حتیٰ کہ اردوان نہیں کر سکتے. تو وہ جس نے جو کام اچھا کیا ہے، دیکھیے جو اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، یہ جو بھی ہے، یہ پسند ہے ناپسند ہے، تو جھوٹ میں تو زندگی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کافی لمبی گفتگو ہو گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ.